يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله صدق اللہ العظیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ تم میں کچھ لوگ تو ایسے ضرور ہی رہنے چاہیے جو نیکی کی طرف بلائیں، بھلائی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں۔ جو لوگ یہ کام کریں گے وہ فلاح پائیں گے۔ جو دوسری آیت اس کا ترجمہ ہے کہ اب دنیا میں وہ بہترین گروہ تم ہو جسے انسانوں کی ہدایت اصلاح کے لیے میدان میں لایا گیا ہے۔ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، بدی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ سورہ آل عمران کی میں نے آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، 104 اور 110۔ حضرت صدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کا ایک قول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل فرماتے ہیں کہ یہ جو آیات ہیں اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو اس میں انتم فرماتے، جس کا ترجمہ ہے تم، کہ تم ہو، تم ہے، اور پھر تو ہم سب اس سے مراد ہوتے، چاہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہوں یا نہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کنتم اس میں استعمال کیا ہے اور فرمایا، اور اس کے معنی ہے کہ جو حضور کے صحابہ جو اس وقت تھے کہ تم تھے، اس سے مطلب ہے کنتم سے، یعنی وہ خیر امت، وہ لوگ جو ان جیسے کام کریں گے وہ خیر امت بنیں گے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی آیت کی تلاوت کرتے تھے اور فرمایا انہوں نے کہ جو شخص خیر امت میں سے ہونا چاہے وہ اس شرط کو پورا کرے، یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ تو اس آیت کی اہمیت ہمیں پتہ لگتی ہے کہ اس سے مراد وہ خاص لوگ ہیں جن کے بارے میں یہ فرمایا گیا کہ تم میں ضرور کچھ لوگ تو ایسے ہونے چاہیے جو بالکل صحابہ جیسے کام کر رہے ہوں، اور صحابہ کا جو بنیادی کام، بنیادی نصب العین تھا، یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، وہ کر رہے ہوں۔ ان کے بارے میں کنتم خیر اخرجت للناس کی جو پوری آیات ہے وہ نازل ہوئی ہے، جو صحابہ کے وقت میں بھی اور آج کے۔ اسی حدیث کو، اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ایک اور حدیث ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ 3 لوگوں کی ضمانت دیتا ہے کہ جو جن کو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ان کی کفالت اور ان کے فوت ہونے پر ان کو جنت میں داخل کیے جانے کی اللہ تعالیٰ نے ضمانت دی ہے۔ وہ 3 لوگ کون ہوں گے کہ ایک تو وہ جو کہ گھر میں داخل ہوتے ہوئے امن و سلامتی کی دعا کرتے ہوئے، سلام کرتے ہوئے داخل ہو، اور دوسرا وہ جو کہ مسجد کے لیے نکلا ہو، نماز کے لیے، عبادت کے لیے، اور ومن خرج فی سبیل اللہ، اور وہ جو کہ اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے کی دعوت دینے۔ تو ان لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے ضمانت دی ہے کہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ نظم جماعت کی جو اہمیت ہے، اس اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے ہم انفرادی طور پر تو اس پورے دین کو جو لوگ بھی ایمان رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس دین کی اہمیت یہ ہے کہ اس کو نافذ کیا جائے اپنے اوپر، اور سارے مسلمان اس چیز کو جانتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت کی جائے، اس کتاب کے مطابق عمل کیا جائے۔ انفرادیت کے اوپر تو ہر مسلمان کو اس کا شعور ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس کی اجتماعی صحیح کی جو ضرورت ہے وہ ایسے ہے کہ انفرادیت کا تو کچھ حصہ وہ ہم کر سکتے ہیں، لیکن بغیر اجتماعی صحیح کے انفرادی زندگی میں بھی دین کو جو نافذ کرنا ہے، دین پر عمل کرنا ہے، وہ ممکن نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جتنے معاملات، ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں، سڑک پر قدم رکھتے ہیں، معاملات کے اندر چلے جاتے ہیں، تو وہاں پر سارے معاملات جو ہیں وہ یا تو اس وقت باطل کے ہاتھ میں ہیں، اور اس سے پھر ہم کس طرح سے ہم انفرادی اعمال اپنے دین کے مطابق اس کی امپلیمنٹ کریں یا نافذ کریں، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک اجتماعی صحیح جو ہے وہ کی جائے۔ یہی وجہ ہے کہ دین میں جماعت کو جو ہے وہ لازم قرار دیا گیا ہے۔ اسی کے اوپر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو کہ حضرت ابو اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی، اور ترمذی میں بھی ہے، احمد و حاکم میں بھی ہے،
یہ حدیث کہ میں تم کو 5 چیزوں کا حکم دیتا ہوں جن کا حکم اللہ نے مجھے دیا ہے. ایک تو ہے سما، اور پھر اطاعت، پھر تیسری ہجرت اور خدا کی راہ میں جہاد. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جماعت سے بارش بھر بھی الگ ہو، اس نے اسلام کا حلقہ اپنی گردن سے اتار پھینکا، الا یہ کہ وہ پھر جماعت کی طرف دوبارہ پلٹ کر آئے. اور جس نے یعنی یہ کیا تو وہ اس نے جہنم کی طرف گیا، جہنم کی دعوت دی. صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ اگر سے وہ روزے رکھے اور نماز پڑھے؟ فرمایا ہاں، نماز پڑھے اور روزے رکھے، مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے تب بھی. اس حدیث سے بھی ہمیں 3 چیزیں ملتی ہیں. ایک تو یہ کہ ترتیب ہے، سب سے پہلے وہ یہ کہ پہلے تو ایک جماعت ہو اور ایسی تنظیم ہو کہ جس میں سب لوگ ایک امیر کی، ایک کی بات سنیں، یعنی سماع ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اس کے بعد سماع اور پھر اطاعت، اور اس کے بعد پھر ہجرت اور جہاد ترتیب کے لحاظ سے. لیکن جماعت سے الگ ہونا، یعنی دوسری چیز جو ہمیں ملتی ہے کہ جماعت سے الگ ہو کر رہنا گویا ایسا ہے کہ جب ہم اسلام سے باہر ہو گئے ہوں. یہ ایک بہت ہی اہم نقطہ ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ زمانے جاہلیت کی طرف چلے گئے ہوں. تیسری چیز یہ ہے کہ اسلام کے جو بیشتر جو اصل مقاصد ہیں اور اس جماعت کی جو اصل نصب العین ہے وہ اجتماعی صحیح ہے اور اسی سے پورے ہو سکتے ہیں. اور اسی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت سے الگ ہونے والے کو ایسے کہا ہے کہ جو نماز یا روزے بھی رکھتا ہو، اس کے باوجود وہ اسلام کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے. اس ساری چیز کو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بڑے اچھے انداز میں فرمایا ہے کہ الاسلام الجماع، کہ اسلام ہے ہی جماعت کا نام. تو یہ تو ہمارے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو ہمیں جماعت کی اہمیت جو ہے وہ بتاتی ہے. پھر ساتھ ساتھ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے پاس اس کی کیا اہمیت ہے. ایک بڑی پیاری خوبصورت سی حدیث ہے جو کہ کتاب الذکر اور دعا میں ہے، اس کی حدیث ہے. اس میں ہے عمر بن افسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن خدائے رحمان کے دائیں جانب کچھ ایسے لوگ بیٹھے ہوں گے کہ جو نہ نبی ہوں گے اور نہ شہید ہوں گے، لیکن ان کے چہرے کا نور دیکھنے والوں کی نظروں کو خیرہ کرتا ہوگا. ان کے مقام و مرتبے کو دیکھ کر انبیاء اور شہداء نہایت خوش ہوں گے. لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ کون لوگ ہوں گے؟ آپ نے فرمایا وہ مختلف قبائل اور مختلف بستیوں کے لوگ ہوں گے جو دنیا میں اسلام لائے اور قرآن سیکھنے اور سکھانے اور اللہ کو یاد کرنے کے لیے اکٹھے ہوتے ہوں. اس طرح یہ لوگ بہترین اور پاکیزہ باتیں چنتے ہیں. اور اس کی مثال اس نے بڑی خوبصورت طریقے سے دی، اس طرح چنتے ہیں جیسے کھجور جو ہے اس کو جو لوگ اس کے ذوق رکھتے ہیں چنتے ہیں اور اچھی کھجوریں، تو وہ اسلام کی باتیں، خوبصورت دین کی باتیں سیکھنے سکھانے اور اس کو بڑھانے کے لیے جمع ہوتے ہیں. اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کہ ترمذی میں بھی ہے، اور آپ نے فرمایا کہ جماعتی زندگی جو ہے، آپ نے فرمایا کہ 3 لوگ ہیں کہ جن کے دل میں کبھی نفاق پیدا نہیں ہو سکتا. ایک یہ کہ جو بھی کام کرے اللہ کی خوشنودی کے لیے کرے. دوسرا یہ کہ ان میں سے اجتماعی معاملات کی ذمہ داری جس کے ذمہ ہو اس کے ساتھ خیر خواہی یعنی اطاعت، سماع و اطاعت کا معاملہ کریں. تیسری چیز یہ کہ جماعت سے چمٹے رہیں، جماعت کے افراد کی دعائیں، اور اس کے اوپر تو اس حدیث میں تو جماعت کے افراد کی دعائیں ان کی حفاظت کریں گی. ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ آسمان پر فرشتے، زمین کی چونٹیاں اور سمندر کی مچھلیاں ان کے لیے دعا کرتی ہیں. تو یہ ایک اجتماعی زندگی کی جو دین میں اللہ اور رسول کی پاس اس کی اہمیت ہے وہ ہمارے سامنے موجود ہے. اب اس کے ساتھ ساتھ ہم آتے ہیں، بات ہوئی کہ ایک جماعت ہے تو ظاہر ہے اس کا امیر، اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جو طبرانی میں بھی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جو شخص مسلمانوں کے اجتماعی معاملات کا ذمہ دار ہو، یعنی خلیفہ یا امیر ہو، تو اللہ اس کا مقصد پورا نہیں کرے گا جب تک کہ وہ لوگوں کی ضروریات پورا نہیں کرے گا. اب یعنی یہ بتانا شروع کیا ہے کہ امیر جو ہوگا اس کی جو ذمہ داری ہوگی وہ ہوگی تو یہ نصب العین اور اس دین کے لیے اس جماعت کو منظم کرنا، لیکن اس میں سب سے باریک نقطہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کی ضروریات کا بھی خیال رکھے گا. اسی طرح مامورین کے بارے میں کہ وہ جو ہیں وہ کیا، ان کا رویہ کیا ہوگا. تو حضرت عبادہ بن صامت کہتے ہیں، یہ بھی مسلم کی حدیث ہے کہ ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی کہ ہم ہر حالت میں اور اللہ اور رسول اور ان لوگوں کی جن کو امیر مقرر کیا گیا ہو بات سنیں گے اور اطاعت کریں گے.
خواہ تنگی کی حالت ہو یا فراخی کی حالت ہو، یا خوشی کی حالت میں بھی اور ناپسندیدگی کی حالت میں بھی، اس حالت میں بھی ہم امیر کی بات سنیں گے جب دوسروں کو ہمارے مقابلے میں ترجیح دی جاتی ہو۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں جو کہ امیر کی اہمیت کو واضح کرتی ہیں۔ ہم آتے ہیں کہ اس دعوت کا کام کرنے والوں کی اوصاف کیا ہونی چاہیے، جس میں کہ اس کے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ ایک عام معاشرے کے اندر وہ ان کی جو اوصاف ہیں ان کی وجہ سے وہ جانے جاتے ہیں، ان کی طرف لوگ اٹریکٹ ہوتے ہیں، ان کی طرف لوگ آتے ہوں، اور وہ اوصاف ہیں کہ جن کے بغیر یہ عظیم الشان جو تحریک ہے یہ کھڑی نہیں ہو سکتی۔ وہ شخصی اوصاف بھی ہیں، اجتماعی اوصاف بھی ہیں۔ شخصی اوصاف تو یہ ہیں کہ سب سے پہلے جو شخص لوگوں کو اس دنیا کے اندر دنیا کے شر سے اور جو باطل کی علمبرداری سے نکلنے کی، ان سے بغاوت کی دعوت دینے جا رہا ہو، وہ سب سے پہلے تو اپنے نفس کے اوپر اس نے کیا کام کیا۔ وہ حقیقی یعنی مجاہد وہ ہے جو اللہ کی اطاعت میں اپنے نفس سے کشمکش کرے، اور اپنے اندر جو باغی موجود ہے اس کو پہلے کنٹرول کرے، اور سب سے پہلے تو خود اللہ کے سامنے سر جھکائے، یعنی پہلی خصوصیت اس کی۔ دوسری یہ ہے کہ جس طرح حدیث میں بھی آیا کہ ہجرت کا مطلب تو یہ ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کرے، لیکن صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مل حجر افضل یا رسول اللہ، کہ اس کون سی ہجرت جو ہے وہ افضل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تہجر ما کرہ ربک، کہ تو ان چیزوں کو چھوڑ دے جو اللہ کو ناپسند ہے۔ یعنی اندر سے بندہ پہلے تو اپنے آپ کو تیار کرے کہ جو اللہ کو اپنی پسند ہو یا نہ ہو، اللہ کو اگر کوئی چیز پسند نہیں ہے تو وہ چیز چھوڑ دے۔ اور اس کی مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہی کہ ایک گھوڑا جیسے ایک کھونٹے سے بندھا ہوا ہو، تو وہ کھونٹے سے بندھا ہوا اتنی دور تک چل سکتا ہے جہاں تک وہ رسی جاتی ہے، اس سے باہر وہ نہیں نکل سکتا، جبکہ ایک آزاد گھوڑا ہر میدان میں گھومتا ہے، ہر کھیت میں گھس جاتا ہے، ہر طرح کی گھاس کے اوپر وہ بڑی بے صبری کے ساتھ ٹوٹ پڑتا ہے۔ تو بس ایسے آزاد گھوڑے کی سی جو کیفیت ہے وہ اپنے اندر سے نکالیں، اور کھوٹے میں بندھے ہوئے جو گھوڑا ہے اس کی سی کیفیت اپنے اندر پیدا کرے، یعنی یہ اس کی خصوصیت۔ پھر ایک خصوصیت اس کی یہ ہونی چاہیے کہ وہ لوگوں کا ایک ڈاکٹر کی طرح، ایک وہ ان کا معالج ہے کہ وہ ان کے مرض کا علاج کر رہا ہے، یعنی اس کو آپ کہہ لیں کہ وہ اس مریض کے ساتھ اس کا بغض یا وہ اس کو اگر کڑوی دوا دیتا بھی ہے تو اس کی دشمنی میں نہیں دیتا، نشتر چلاتا بھی ہے تو اس کی دشمنی میں نہیں چلاتا، بلکہ اس بیماری کو ختم کرنے کے لیے۔ تو یہ اس کا رویہ ہونا چاہیے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ اسلام میں فنا فی الاسلام ہو جانا۔ تو اس کا مقصد تقریریں کرنا یا اپنے آپ کو مبلغ مناظرے کرنا نہیں ہے، بلکہ بہت ہی چھوٹے چھوٹے ادنا ادنا کام جو ہیں وہ اجتماعیت کو اکٹھا کرنے کے لیے وہ اس کے لیے ضروری ہیں۔ تو ایک تو یہ چیز ہے۔ پھر یہ کہ ایک خصوصیت جو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ ایک حدیث کے ذریعے سے ساری خصوصیات کو آپ نے جمع کر دیا ہے، تو دو حدیث اور میں پیش کرتے ہوئے اس بات کو جو انفرادی اور اجتماعی خصوصیات کی طرف ہے اس کی طرف چلوں گا، کہ آپ نے فرمایا کہ من احب للہ وبغض للہ وعاط للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، یعنی آدمی پورا مومن اس وقت بنتا ہے جب اس کی کیفیت یہ ہو جائے کہ اس کی دوستی اور دشمنی اور اس کا دینا اور روکنا جو کچھ ہو اللہ کے لیے خالص ہو، نفسانی اور دنیائی محرکات اس کے لیے ختم ہو جائے۔ دوسری بڑی پیاری حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس میں 9 چیزوں کا آپ نے کہا کہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں کھلے اور چھپے ہر حال میں اللہ سے ڈروں، کسی پر مہربان ہوں یا کسی کے خلاف غصے میں ہوں، دونوں حالتوں میں انصاف کی بات ہوں، پھر فقیری کی حالت میں ہوں یا امیری کی حالت میں ہوں، دونوں میں اعتدال پر قائم رہوں، کاستی پر قائم رہوں، اور جو مجھ سے کٹ جائے میں اس سے جڑوں، جو مجھے محروم کرے میں اسے دوں، جو مجھ سے زیادتی کرے میں اس سے معاف کر دوں۔ اور پھر یہ کہ یہ چیزیں تو معاملات ہیں، پھر ساتھ ساتھ اندر کی چیزوں پہ بتائے کہ میری خاموشی تفکر کی خاموشی ہو، میری جو گفتگو ہے ذکر الہی کی گفتگو ہو، اور میری نگاہ عبرت کی نگاہ ہو۔ یہ خصوصیات سارے انسان کی جو انفرادی اور کچھ جو اجتماعی خصوصیات ہیں ان کو جمع کر دیتی ہیں۔ اور اس کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اوصاف کے ساتھ بتاتے ہوئے کہ فرمایا کہ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مجھے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حکم دیا ہے کہ میں نیکی کا حکم دوں اور برائی سے روکوں۔ یعنی معلوم یہ ہوتا ہے کہ نیکی کا حکم اور برائی سے روکنے کے لیے جو لوگ اللہ تعالیٰ کھڑا کرنا چاہتا ہے، جو امت مسلمہ ہیں، ان کے ہر فرد کے اندر یہ خوبی موجود ہونی چاہیے۔
تو یہ تو وہ صفات تھی جو میں نے آپ کے سامنے انفرادی رکھی ہیں، کچھ میں اجتماعی آ گئی، کچھ مخصوص ہیں جو کہ جب ایک اجتماعی ماحول بنتا ہے تو اس اجتماعی ماحول کے اندر کچھ چیزیں پھر وقت کے ساتھ ساتھ ضروری ہوتی چلی جاتی ہیں. جیسے یہ دعوت کا کام کرنے شروع کرتے ہیں تو مشکلات آنی شروع ہو جاتی ہیں. تو سب سے پہلی جو چیز ہے ان کے مقابلے میں استقامت کے ساتھ چلنا، دشواریوں کے مقابلے میں کھڑے ہو جانا، قدم پیچھے نہیں ہٹانا. یہ ساری چیز اس وقت ہو سکتی ہے جب انسان صبر اپنے اندر پیدا کرے، صبر کی جو صفت ہے وہ اس کے اندر پیدا ہو. اور صبر کی صفت کے لیے یہ ایک ہی صورت نہیں ہے کہ صرف آزمائشیں آئیں، بلکہ بعض دفعہ اشتعال ہوتا ہے، جذبات میں سختی آتی ہے، اس وقت بھی صبر کرے. پھر تیسرا یہ کہ اپنے سامنے جو باطن موجود ہے ان کو دیکھے کہ وہ بھی اپنے کام میں، اپنی جستجو میں، اپنے لگن میں کتنی آگے ہیں، کہ وہ جو صبر کا جو ان کا رویہ ہے وہ کیسا ہے. ہمارا رویہ کہیں ان سے کم تو نہیں ہے. اسی کو قرآن میں سورہ آل عمران میں کہا کہ اسبروا وصابروا، اور رابطو والی جو آیت ہے کہ یعنی یہ نہ ہو کہ ہم صرف صبر کر رہے ہیں، دوسرے کا جو صبر ہے وہ اس کے مقابلے میں ہمارا صبر کتنا ہے. اگر وہ 105% ہے تب تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اس سے کم ہے تو پھر ہمیں سوچنے والی بات ہے کہ ہمیں ایک اجتماعی صبر جو ہے وہ ہونا چاہیے. پھر دوسری جو ہے وہ چیز یہ کہ وقت کا ایثار، محنتوں کا ایثار، مال کا ایثار، اور ایثار کے اعتبار سے باطل کا جھنڈا جو اٹھانے والی قوتیں ان کے مقابلے میں ہم بہت لگتا ہے کہ ہم پیچھے ہیں. یعنی وہ سب کچھ قربان کر رہے ہیں اس راستے کے لیے، لیکن ہمارے اندر اس کی کمی ہے. پھر یہ کہ ایک اسپرٹ کا ہونا، دل کی لگن کا ہونا، موٹیویشن کا ہونا، یہ چیزیں نہایت ضروری ہیں. اگر یہ چیزیں نہ ہوں تو پھر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. تو یہ وہ خصوصیات ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت ہی اہم خصوصیت ہے، وہ ہے ڈسپلن، یا صحیح ہے فہم بھی آپ اس کو کہہ لیں، یعنی سسٹمیٹک وے کے اندر آگے بڑھنا، اور اس کی منزلوں کی طرف جو ہے اپنی بڑھتے چلے جانا. تو یہ تو وہ اجتماعی جو خوبیاں ہیں وہ ہمارے سامنے موجود ہیں. لیکن ہماری دعوت ہے کیا؟ ہماری دعوت جس کو ہم لے کر چل رہے ہیں، یہ دعوت مختصر طور پر ہم کہیں تو یہ ہے کہ ہم بندگان خدا کو بالعموم، یعنی سارے لوگوں کو بالعموم، اور جو پہلے سے مسلمان ہیں ان کو اللہ کی بندگی کی، بالخصوص ان کو اللہ کی بندگی کی دعوت دیتے ہیں. اور جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ مسلمان ہیں تو ان کو ہم دعوت دیتے ہیں کہ اپنی زندگیوں سے منافقت اور جو منافقت ہے وہ ختم کر، تناقض ہے وہ ختم کریں، اور مسلمان ہے تو مخلص مسلمان بنیں. تیسرا ہمارا پہلو یہ کہ جو سب سے اہم ہے کہ زندگی کا نظام جو ہے، جو آج باطل کے ہاتھوں میں، باطل پرستوں کے فجار کے ہاتھوں میں، اور جن کی رہنمائی اور قیادت میں چل رہا ہے، تمام معاملات زندگی جو ہم صحیح بھی کرنا چاہیں اپنی انفرادی زندگیوں میں، تو وہ باغیوں کے ہاتھوں میں آ گئی ہے. تو ہم یہ دعوت دیتے ہیں کہ اسے بدلا جائے، اور یہ جو نظام زندگی ہے اس کو بدلا جائے. اور یہ جو نکات ہیں سارے کے سارے بالکل واضح ہیں یہ دعوت کے. اور ایک مدت سے ہم غفلتوں کے اندر ہیں، غلط فہمیوں کے اندر ہیں، جس کی وجہ سے ہم غیر مسلم نہیں بلکہ مسلمان بھی جو ہے وہ ہم سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. یہ تو ہماری دعوت ہے جو ہماری، لیکن اب اس دعوت کے اندر اس کے قواعد کیا ہونے چاہیے، یعنی جماعتی زندگی کے قواعد کیا ہونے چاہیے، کچھ ان کے اوپر بھی ہم نظر ڈال لیتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نے نبوت کے بعد دعوت کا سلسلہ شروع کیا تو آپ کا طریقہ کار یہ نہیں تھا کہ آپ ایک پیٹرن پہ چلتے رہے ہوں. آپ نے انفرادی طور پر بھی لوگوں کو دعوت دی. جو آپ سے نزدیکی لوگ تھے ان کے سامنے فوراً دعوت رکھی. پھر دو دو کی صورت میں جو لوگ تھے، تین تین کی، یعنی دو دو لوگ دوست تھے، ان میں آپ کا کوئی ایک تھا تو آپ اس کے ذریعے سے دوسرے تک پہنچے، تیسرے تک پہنچے. اس طرح سے انڈیویجولس کو آپ نے جو ہے وہ ایڈریس کیا. پھر مکہ کے اندر آپ کی دعوتیں دیتے رہے، طائف کی طرف آپ نکل گئے. آپ اس دعوت کے اندر اتنے زیادہ مشغول تھے کہ ہر طریقے سے آپ نے بازاروں میں کھڑے ہو کر گروہوں کی صورت میں، حج کے موقع پر جب لوگ آیا کرتے تھے اس وقت آپ ان گروہوں کے اندر جایا کرتے تھے، گروپس کی صورت میں ان کو دعوت دیا کرتے تھے. پھر مدینہ منورہ آنے کے بعد بھی جو سلسلہ جاری رہا کہ قبائل کے اندر پھر جب حکومت قائم ہوئی تو اپنے وفود بھیجا کرتے تھے، بادشاہوں کو خطوط لکھا کرتے تھے. اس میں ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ حضرت خالد بن ولید جو مشہور ہے کہ جنگوں کے لیے وہ جایا کرتے تھے، تو ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب روانہ کیا ایک جگہ پر تو آپ نے کہا کہ ان کو کہا کہ پہلے آپ نے دعوت دینی ہے، اور دعوت کے بعد پھر انہوں نے اگر وہ نہ مانے تو پھر وہ ان سے جنگ کرنی ہے. تو یہ ڈسپلن تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہوا بھی یہ کہ خالد بن ولید نے ان سے جنگ کرنے کے بجائے دعوت پیش کی اور پورا ماحول بنایا، اور پھر ہوا یہ کہ وہ جنگ کرنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی اور وہ لوگ مسلمان ہو گئے. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے کہ انہوں نے ان کی اطاعت کی اور اس طرح سے بات کی. تو کچھ قواعد پر میں بات کرتے ہوئے بات کو اپنی ختم کروں گا اور کنکلوڈ کروں گا
کہ پہلی چیز یہ ہے کہ جماعت کا جو ڈسپلن ہے، قواعد ہے کہ جماعت کا جو ہر فرد ہے وہ اس کو اپنی جماعت کے ساتھ خیر خواہ ہونا چاہیے، فرد فرد کے ساتھ خیر خواہ ہونا چاہیے، اس کے اندر لوگوں کا بغض، حسد، بدگمانی، یہ ساری چیزیں جرائم سے دور رہنا چاہیے۔ دوسری چیز یہ کہ جماعت دوسری پارٹیوں کی طرح دنیائی پارٹی نہیں ہے، تو تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ لوگوں کے وہ ان معاملات میں بھی ان کا ساتھ دے جو کہ غلط معاملات ہیں، اس لیے ان سے بچنا چاہیے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جماعت کے اندر سازشیں یا جتہ بندیاں یا نجوہ یا کنورسنگ جس کو ہم کہتے ہیں، ان چیزوں کو ختم کرنا چاہیے، ان چیزوں کو ہونا ہی نہیں چاہیے۔ پھر سب سے اہم چیز جس کا شورا میں بھی ہے کہ امرهم شورا بینہم، کہ آپس میں مشاورت، اور یہ امیر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ مشاورت کریں۔ پانچویں چیز یہ ہے کہ لوگ جو ہیں جماعت کے اندر تعاون کریں اور بات مانیں، اور اس میں یہ نہ ہو کہ جماعت کے اندر برائیاں پیدا کر کے جماعت کے نظام کو درہم برہم کریں، یعنی تنقید کا جو نظام ہے اس کے اوپر جو جماعت کے اندر جب اجازت دی جاتی ہے بات کرنے کی، وہیں پر بات کریں، گروپوں میں بیٹھ کر بات نہ کریں۔ اور پھر سب سے آخری چیز وہی ہے جو ہم نے پہلے بھی کی تھی کہ اسلام بغیر جماعت کے نہیں ہے اور جماعت بغیر امارت کے نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ جس نے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، تو اس چیز کو پیش نظر رکھیں۔ تو یہ جماعت کے اصول و قواعد ہیں۔ تو میں بات کو کنکلوڈ اس طرح کروں گا کہ ہماری جو دعوت ہے، اس دعوت کا جو بنیادی نقطہ ہے وہ یہ کہ لوگوں تک پہنچا جائے اور صحابہ کے اس سنت کو زندہ کیا جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کیا جائے کہ جو خیر امت کے طور پر ہمارے اوپر آ گئی ہے، کہ جو شہادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے قیامت کے دن دینی ہے، وہ خیر امت کے طور پر ہمارے اوپر آ گئی ہے۔ ایک جماعت کی صورت میں ہم نے استحلف لیا ہے، تو ہم اس کام کو کرنے کے لیے اپنے اندر اس جماعت کی اس دعوت کو بھی سمجھیں، اس کے تقاضوں کو بھی سمجھیں، اور لوگوں کے اندر شعور کو پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بھی اس کے لیے تیار کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر جی، ذکر رحمان بھائی، ماشاء اللہ بڑا اچھا پریپیئر کر کے آپ نے جو پیش کیا۔